السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البینہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 98 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 100 ہے۔ اس کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اسی سورت کے ایک لفظ سے رکھا گیا ہے جس کا معنی ہے بیان کرنا، واضح کرنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کفر کرنے والے ہیں، یہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ منفکین یعنی لم کا یہاں لم یکن کا معنی یہاں آئے گا کہ یہ باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بینہ آ جائے، ایک ایسی دلیل، ایک ایسی واضح اور روشن قسم کی تعلیم نہ آ جائے، اس وقت تک یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں، اور مشرکین سے مراد ویسے تو تمام بت پرست ہیں، لیکن خاص طور پر مکے کے مشرکین، کیونکہ اس وقت انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہی میں قرآن نازل ہوا۔ منفکین، یہ فک یفک فکن سے ہے، یعنی یہ اس کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا، جس طرح ہڈی سے گوشت کو الگ کرنا یا گرہ کا کھول دینا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کفر میں اس طرح سے گڑ گئے تھے جس طرح ہڈی گوشت کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا کفر سے الگ ہونا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک ان کے پاس کوئی بینہ نہ آ جاتی۔ یعنی کہ کفر ان کی ہڈیوں میں اس طرح سے رچ گیا تھا، ان کے خون میں اس طرح سرایت کر گیا تھا کہ اب اس کفر کو نکالنا کسی چھوٹے موٹے بندے کا کام نہیں تھا کہ کوئی صوفی یا کوئی اس قسم کا کوئی شخص، کوئی حکیم یا کوئی عادل بادشاہ ان کے دلوں سے کفر کو نکال دیتا۔ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ بنا کر بھیجا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ان کے اوپر پاکیزہ صحیفے پڑھتے ہیں۔ یعنی آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اس لیے پیش آئی، قرآن ان کے اندر اس لیے نازل کیا گیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کا بگاڑ دور کیا جائے، اور ان کو کسی مقدس اور آسمانی کتاب سے ان کو سیدھی راہ دکھائی جائے۔ تو اس مقصد کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، پیغام لے کے آنے والا، پیغام لے کے آنے والا بنایا، رسول بنایا۔ صحف یہ صحیفت ان کی جمع ہے، یعنی قرآن مجید پہلی تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو صحف کہا جاتا ہے، اور اس کو مطہرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کسی بھی نبی یا کسی بھی نیک آدمی کی یا نیک خصلت کی مذمت نہیں کی گئی، جبکہ ان کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کا ان کی کتابوں سے موازنہ کیا جائے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو تحریف کر رکھی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں پر بہتان، تہمتیں لگائیں اور ان پہ جھوٹ باندھے، ان کو جادوگر قرار دیا، زانی تک ان کو قرار دیا، یا ایسی ایسی سزاؤں میں مبتلا ان کو دکھایا کہ جو پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے، جس طرح سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس قسم کے تمام الزامات سے یہ کتاب مطہرہ ہے، پاک ہے، اور یہ پہلی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، یعنی اس میں قیمہ کا معنی ہے نہایت مضبوط، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بھی ذکر کی ہے، ایک تو وہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، اور دوسرا وہ کمزور نہیں،
سنا سنایا اور بے بنیاد قصہ یا حکم نہیں، یا کوئی ایسا حکم نہیں جس میں انسانیت کا حق تلف ہوتا ہو یا کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، بلکہ اس کا ہر حکم ایک تو مطہرہ ہے اور ایک قیمہ ہے، یعنی پاک صاف ہے، معاشرے کو آلودگی سے پاک کرنے والا، لوگوں کے ذہنوں کو ہر قسم کے زنگ سے پاک کرنے والا، اور قیمہ ہے، مضبوط حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ کرو یا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا ہر اس شخص کے لیے واجب ہے جو اس دین کے دائرہ کار میں آتا ہے، اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں متفرق ہوئے اہل کتاب، یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ گئی، یعنی واضح قسم کی دلیل ان کے پاس آ گئی۔ یہاں اہل کتاب کا ایک بہت بڑا جرم ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، اس لیے کہ جو اہل کتاب تھے وہ اس دور کے پڑھے لکھے لوگ تھے، جس طرح آج ہمارے جو لوگ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں۔ اس طرح ان دنوں میں جو لوگ آسمانی تعلیمات کے حامل تھے وہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، اور جو مشرک تھے یہ جاہل کہلاتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بینہ کے آنے کے بعد متفرق ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے تفرقہ پہلے نہیں ڈالا، پہلے گروہ گروہ نہیں بنے بلکہ بعد میں بنے ہیں، اور ان کے گروہ گروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی حکم نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے پاس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی آمد کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اپنے رسولوں کے آنے کے بعد انہوں نے احکامات میں جب اختلاف کیا اور ہر فرقہ اپنی مرضی کے حکم لے کر ایک سائڈ پہ ہو گیا اور اس نے اپنا الگ سے ایک دین بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہودی جو تھے تفرقت الیہود علی 71 فرقۃ، یہ 72 فرقوں میں، 71 فرقوں میں یہ بٹے، ایک میں 71 کا ذکر آتا ہے اور دوسری میں اوسنتین کا ذکر آتا ہے، 72 فرقے۔ والنصارى مثل ذلك، اور عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کیا، وہ بھی اسی طرح 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وتفرق امتی علی 73 فرقہ، فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان سے بھی ایک زائد، یعنی اس قدر یہ اپنے دین میں اختلاف کریں گے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ ان سب میں سے جنت میں جانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انتم علیہ، کہ جس پر میں ہوں اور تم ہو، یعنی وہ فرقہ جو میرے اور تمہارے رستے پر ہے وہ جنت میں جائیں گے، باقی 72 جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کا اظہار فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے فرقوں میں نہیں بٹے بلکہ علم آنے کے بعد یہ فرقوں میں بٹے ہیں۔ ہمارے لیے یہ آیت باعث فکر ہے کہ ہم کیوں ان فرقوں کا حصہ بنتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس طرح کے دور میں جو پرفتن ہے، ہم براہ راست قرآن کو خود پڑھیں اور اس کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو اس کے مطابق ہے، جو قرآن کی تشریح کرتی ہے، اس کو پڑھیں اور ان مستند علماء سے پڑھیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے اور پڑھنے والے ہیں، ایرا وغیرہ سے نہیں، اور ہم خود دیکھیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور حدیث میں کیا لکھا ہے، یعنی اپنے اساتذہ سے اس بات کو پڑھیں، بجائے اس بات کے کہ ہم جو فرقوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں، فرقوں کو بنانے والے ہیں، ان کے امیر بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے کہنے پہ اندھا دھند چلتے چلے جائیں، اپنا مال بھی خرچ کریں، اپنی جان بھی خرچ کریں، اور اخیر میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بینہ کو دیکھیں کہ بینہ ہمیں کس رستے پر چلنے کا حکم دیتی ہے، ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح قسم کی دلیل اتاری ہے اس میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہی
کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے لیے دین کرنے والے، یعنی خالصتاً اس کے دین پر عمل کرنے والے، حنفاء یک طرفہ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہ ہے دین قیمہ، دین درست یہ ہے۔ یعنی اہل کتاب جو تھے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف تھا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ حسد اور عناد کی وجہ سے تھا، کہ ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ یہ میرے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں اور خالصتاً دین کو تھام لیں، حنفاء یعنی باقی تمام ادیان سے منہ موڑ لیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد ان سے اختلاف کیا۔ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے جو اوصاف لکھے تھے وہ آپ میں بالکل پورے تھے، جس طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، ان کا واقعہ اسلام آتا ہے کہ ان کو ایک راہب نے بتایا تھا کہ اس آخری نبی میں 3 نشانیاں دیکھ لینا، جو کہے گا کہ میں نبی ہوں تو اس میں 3 نشانیاں ہونی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، دوسری یہ ہے کہ وہ نبی تحفہ قبول کرے گا اور کھائے گا بھی، اور تیسری یہ کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں کندھے کی ہڈی کے کونے پر اس طرح سے ایک ابرا سا گوشت تھا، جس طرح یعنی کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت تھا، یعنی بہت اس کی عجیب سی چمک تھی، جن لوگوں نے دیکھا وہ ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر چند بال تھے جو اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کرتے تھے۔ تو سیدنا سلمان فارسی کی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بہرحال یہ پہلے تو بادشاہ کے گھر میں رہنے والے تھے، پھر بک گئے، غلام بن گئے، غلامی کی زندگی میں آ گئے، یہودیوں نے ان کو سنگلوں میں جکڑ کر اپنی غلامی کروائی، پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، یعنی بکتے بکتے مدینے آ گئے، اور یہاں یہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن صدقہ لے کے آئے تو آپ نے سب کو تقسیم کیا اور خود نہیں کھایا۔ پھر اگلے کچھ ٹائم کے بعد یا اگلے دن اگلے مرحلے میں یہ کھجوریں لے کے آئے اور کہنے لگے یہ تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلا دیا۔ تو سیدنا سلمان اب یعنی تھوڑا سا حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی کا میں مطالبہ کیسے کروں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی گویا ہوئے۔ آپ فرمانے لگے کہ سلمان یہ تمہاری 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اب تم تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بھی بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو کس طرح پتا چلا، ظاہر ہے کہ یہ وزریہ وہی آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو آپ نے اپنے کندھے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ یہ دیکھ لو، یہ مہر نبوت، یہ تیسری نشانی بھی ہے، اور اس طرح سے یہ مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعداد، آپ کی جنگوں کی فتوحات کا سلسلہ، آپ کی ہجرت، آپ کی شکل و صورت، آپ کا انداز گفتگو، یہ سب چیزیں پہلی کتابوں میں بیان ہو چکی تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ کسی شک میں نہیں ہیں، بلکہ یہ بالکل واضح طور پر جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو یہ محض حسد اور عناد کی وجہ سے ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی، یعنی حسد اور عناد، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بجائے بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، اور دوسرا ان کو اپنی مذہبی سرداری چھوڑنی آمادہ نہیں تھی، اس پر یہ آمادہ نہیں تھے، ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے اور ہم ایک نبی کے تابع ہو جائیں، یہ اللہ اکبر کہے تو ہم جھکیں، یہ اللہ اکبر کہے تو ہم اٹھیں، ہمارے مال میں یہ حکم دے تو ہم خرچ کریں، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے، نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس انا کی وجہ سے ان لوگوں نے جہنم کو قبول کر لیا۔ تو فرمایا کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو خالص ہو کر پکڑ لو، اور حنفا کا معنی ہوتا ہے کہ ایک طرف کو جھک جانا، جبکہ جنفا کا معنی ہوتا ہے کہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پہ چل پڑنا۔ تو حنفا کا لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آتا ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ صرف اللہ کی طرف جھک جاؤ، باقی تمام دینوں سے منہ موڑ لو، اور یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کو خالص ہو کے پکڑ لو، اور تیسرا یہ تھا کہ حنفا،
بالکل یک طرفہ ہو جاؤ۔ چوتھی بات یہ تھی کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قائم کرو، اس کے احکامات کو رائج کرو، اس کو اپنے اوپر نافذ کرو، اپنے معاشرے میں نماز کو نافذ کرو۔ جو کچھ نماز میں احکامات ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہو، ان کو عملی شکل دو۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی مرے دل کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ تم لوگ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ ہے دین قیمہ، یہ ہے وہ مضبوط دین جس کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بریہ کا معنی ہوتا ہے مخلوق یا پیدا کی ہوئی چیز، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو چار پاؤں سے بھی بدتر ہیں، کہ چار پایا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی مخلوقات میں سے یہ بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں، یعنی یہ ہیں اچھے لوگ۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، باغات ہیں ہمیشہ کے، عدن یعنی ہمیشہ، جن میں زوال نہیں ہے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو 3 بشارتیں عطا کی ہیں، یعنی پہلے یہ بات کہی کہ خالی ایمان کافی نہیں ہے اگر عمل صالح نہ ہو تو، اور اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا جائے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کا وعدہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بہترین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں اور نہروں والی اور ہمیشہ کی، اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ جنتیوں کے لیے اتنا خوش کن ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے استفسار فرمائیں گے، پوچھیں گے کہ جنتیوں تم خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، اللہ تو نے ہمیں ساری نعمتیں دی، ہمیں خوبصورتی عطا کی، صحت، جوانی، مال، دولت، سب کچھ، کوئی نعمت تو کم نہیں ہے، خوش کیوں نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا کہ جو سب سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تو جنتی حیرت سے سوچیں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ راضی ہو گیا اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کو اس بات کی اتنی خوشی ہوگی کہ ان کو باقی تمام نعمتیں چھوٹی نظر آئیں گی کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گے، یہ نعمتیں ہم سے کبھی چھینیں گی ہی نہیں۔ تو اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو دنیا میں مل جائے اور آخرت میں، یعنی رضی اللہ عنہم، یہ بندے کا اور اللہ کا جنت کا تعلق ہے۔ ورضوا عنہ، یعنی وہ دنیا میں اللہ سے راضی ہو کر گئے کہ انہوں نے دین کے احکامات کو خوشی سے اپنے عمل میں وہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے بد دلی کے ساتھ استعمال نہیں کیا بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کو استعمال کیا، اور ان کا کلمہ بے روح نہیں تھا بلکہ ان کے اندر خشیت تھی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کس طرح سے راضی ہوئے کہ انہوں نے اپنے اندر خشیت پیدا کی، ان کی نماز میں خشیت آ گئی اور ان کے دل جو تھے وہ بوجھل ہو کر زکوٰۃ کو ادا کرنے والے نہیں تھے، وہ بطور رسم عبادت نہیں کرتے تھے کہ رسم کے طور پہ حج کر آئے، رسم کے طور پہ عمرہ کر آئے، نہیں،
بلکہ وہ مخلصانہ طور پر ہر کام کرتے تھے، ان کے ہر عمل میں خشیت تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پسند کیا۔ جس طرح سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا حکم دے دیتے ہیں تو پھر اس میں مومن کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ کرے یا نہ کرے، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کرے، اور پھر وہاں یہ بات بھی ہے کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ کرے، مجبوری کے ساتھ نہ کرے۔ ہر کام کو وہ دل کی خوشی سے، نماز کو مصیبت سمجھ کے نہ پڑھے، زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھ کے ادا نہ کرے، بلکہ خوشی سے کرے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا، مجھے اتنی دولت عطا کی کہ میں لوگوں کو بھی دے رہا ہوں، اور نماز بھی اس خوشی کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کا شکر ہے میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اسی طرح دین کا ہر کام دل کی خوشی کے ساتھ کرے، رسموں کو، رواجوں کو چھوڑ دے، دل کی خوشی کے ساتھ چھوڑ دے، جلن اور کڑنے کے ساتھ نہیں کہ اب مجھے دین کی یہ پابندی ہے اور میں نے یہ کرنا ہے اور نہیں یہ نہیں کرنا، یا مجھے فلاں نہیں کرنے دیتا، نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ ہر کام وہ کرے، تو یہ ہے وَرَضُوا عَنْهُ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح اچھی تقدیر پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح اپنی بری تقدیر پر بھی ایمان لائے۔ أَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یعنی اگر تکلیف آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، یا اپنوں یا غیروں کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہے، یا حکومتی سطح پر، ملکی سطح پر کوئی تکلیف اور پریشانی آئی ہے، تو یہ سب اللہ کا حکم ہے، یہ میری تقدیر تھی، یہ مجھے آنا ہی تھا، تو یہ ہے وَرَضُوا عَنْهُ۔ اور یہ صرف اللہ کی خشیت سے ہی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو خشیت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ نماز کا قیام، اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے مخلص ہونا، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ تمام اعمال یہ صرف اللہ کی خشیت سے یہ سارے کام ہم سے ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے یہ سارے کام کرنے مشکل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔